تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، مرد کا عورت، رات کا دن، چاند کا سورج، جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ یہاں تک کہ سائنس نے ہمیں بتایا کہ پیڑ پودے کے اندر بھی جوڑے ہیں، اس کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تو یہ ضروری تھا کہ اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہو۔ تو اس دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے جوڑے کو کیا بنایا؟ یہی میرا موضوع ہے، آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے جوڑے کو آخرت بنایا، اور آخرت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا ہے، اور خاص کر کے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، وہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور انکار ہی نہیں، اگر وہ حقیقی معنی میں کلمہ توحید کا اقراری ہو تو انکار تو دور کی بات ہے، آخرت پر شک بھی نہیں کر سکتا ہے، شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ آخرت پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے بہت ہی مشہور ہے، لمبی حدیث ہے۔ میں تفصیل میں نہ جا کر صرف جو میرا عنوان سے تعلق ہے اس ایک پوائنٹ، ایک حصہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث جبرائیل میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل ایمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان کے تفصیل بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کی فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آؤ۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان یہ کہے وہ ہر چیز کو مانتا ہو لیکن اللہ کے بارے میں شک کرے، اللہ کے اوپر ایمان نہ ہو، کیا وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ ایسا انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، کیا وہ اسلام کے اندر رہ سکتا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، لیکن کوئی آخرت کا منکر ہو، آخرت کو نہ مانتا ہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام کے اندر رہ نہیں سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت کوئی چیز ہے، آخرت ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ موضوع ہے آخرت کی فکر کیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ آئیے میں قرآن کریم کی آیت کے روشنی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں اس دن سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا ترجعون فیہ الی اللہ، اے لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو بھی پیدا ہوں گے، سارے کے سارے لوگ، ساری مخلوق رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تیاری کس دن کی کرنی ہے؟ اس دن کی جس دن ساری انسانیت، سارے لوگ، ساری مخلوق رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گے۔
اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ وہ دن کیا ہے؟ دار الجزا ہے، وہ دن بدلے کا دن ہے، وہ آخرت کا دن ہے۔ کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ جس نے موت کو اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ امتحان لینے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ بندہ اس دار العمل میں، اس دار العمل کے اندر، اس دار الامتحان کے اندر کیا عمل کر رہا ہے۔ آپ جیسے یہاں اپنے رجسٹر کو بھریں گے، ویسے ہی ثمرہ اور بدلہ یوم آخرت میں آپ کو ملے گا۔ آپ رات کو سونے جا رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر احساس ہو گیا ہے، آپ غور کرنے لگے، فکر کرنے لگے کہ 24 گھنٹہ ایک دن رات میں ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس 24 گھنٹے میں ہم نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، یعنی ضرورت پڑی کھانا کھایا، پانی پیے، کاروبار کرنے گئے، دکان گئے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، شادی بیاہ میں گئے، پورا دن بھر جو کیا ہم نے غور کیا، پتہ چلا کہ سارے کام ہم نے کیے، لیکن آخرت کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ احساس ہو جائے اور اس وقت یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ کے یہاں ہمیں اپنا منہ دکھانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اللہ سوال کرے گا، میرا اس وقت کیا جواب بنے گا؟ میں نے تو آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ بندے کے اندر یہ احساس ہو اور وہ توبہ کرے کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، یہ دنیا تو ہے، دنیا میں تو رہنا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رات کی تنہائی میں ایک بندہ اللہ کے ڈر سے، قیامت کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکال رہا ہو، رو رہا ہو، یہی ایک نیک عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی عمل کے بارے میں فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، انسان کے سوچ سے اوپر کی چیز ہے کہ جو بھی شخص ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ایک بندہ برائی کرنے کے ارادہ رکھ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں جبل پور میں کروں گا، لوگ دیکھیں گے، تانا ماریں گے، اس ڈر سے وہ جبل پور سے باہر کہیں چلا جاتا ہے لانگ ڈرائیو میں، باہر جا کر کے میں یہ گناہ کروں گا، برائی کروں گا۔ ایک بندہ دن کے اجالے اور لوگوں کے ڈر سے دن میں نہ کر کے وہی کام، وہی گناہ رات کی تاریکی میں اور بند کمرے میں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ چاہے دن کے اجالے میں کریں، چاہے رات کی تاریکی میں کریں، لوگوں کے سامنے کریں یا بند کمرے میں کریں، چاہے آپ جبل پور سے باہر جا کر کے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کو، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ حاضر کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے کیمرے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اسے ہمارے نامہ اعمال، اعمال نامے کی شکل میں ہمیں دیا جائے گا۔ آج نوجوان تو نوجوان لڑکیوں کو ماں باپ نے موبائل دے رکھا ہے، ماں باپ نے ملٹی میڈیا سیٹ دے رکھا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس اسکرین پر ایک ٹچ کرنے سے اس میں اچھی چیزیں بھی آ سکتی ہیں اور غلط چیزیں بھی آ سکتی ہے۔ اچھی چیزیں ہو یا غلط چیزیں ہو، ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنوں دنیا والوں سے چھپا کر، ماں باپ سے چھپا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نیک عمل ہے تب بھی لے کر کے آئے گا، اگر برا عمل ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے گا۔ میرے بھائیوں، فکر آخرت پیدا کیجیے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے۔ آپ سے اگر ایک سوال میں کروں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اکثر لوگ جواب دے دیں گے، سورہ الگ کی ابتدائی آیت۔ لیکن یہی سوال اگر آپ سے یہ کیا جائے
کہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ وہی آیت جو میں نے ایک دو بار آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک اصول ہے، جب کوئی اہم بات بتانی ہو، عام طور پر بھی لوگ جب کوئی بات اہم ہو، تمام باتوں میں اس اہم بات کو سب سے آخر میں بیان کیا جاتا ہے، سب سے لاسٹ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ پہلی باتیں ہو سکتا ہے کہ بندہ بھول جائے، سامنے والے کو یاد نہ رہے، اس لیے آخر میں اس اہم بات کو یاد دلاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 30 پارے نازل کیے، ان میں سب سے آخری میں جو آیت نازل فرمائی ہے، اس آیت کے اندر بھی آخرت کا ذکر ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ ایسا نہ ہو میرا بندہ پہلی باتوں کو، پچھلی باتوں کو بھول جائے، تو کم سے کم یہ لاسٹ بات کو یاد رکھے کہ اے میرے بندو، اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم سب کھڑے کیے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے۔ اور کھڑے کر کے کرنا کیا ہے، وہاں ہونا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر انسان کو جو کچھ عمل کیا ہے پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن بے لاگ فیصلہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا جو کچھ بھی انسان نے عمل کیا ہے بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیے فکر آخرت، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی اخروی زندگی کے بارے میں کس قدر آپ فکر مند تھے کہ آپ پیر کو انتقال ہوتے ہیں، اتوار کے روز رات میں آپ کے گھر میں چراغ جل رہا ہوتا ہے، وہ چراغ جو جل رہا ہوتا ہے تیل پڑوسیوں کے گھر سے آتا ہے، اور آپ کی زندگی میں آخری مرتبہ آپ کے گھر میں جو اناج غلہ جو کی شکل میں آتا ہے، وہ آپ کا ایک زرہ یہودی کے گھر گروی رکھی جاتی ہے، اس کے عوض میں آپ کے گھر میں غلہ اور اناج آتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فکر آخرت سے بھری ہوئی تھی، آپ اور آپ کے اہل بیت آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، آخرت آپ کا ٹارگٹ ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک میں نے بات رکھی تھی آپ کے سامنے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل کیسے تھا، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کا مکان کیسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، 4913 نمبر کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، کمرے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی جسم مبارک اور چٹائی کے درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا ہے؟ چٹائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی سرہانے سر پر چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ کے پیر کی جانب کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا، اور آپ کے سر کی طرف ایک مشکیجہ لٹکا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرأیت، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو دیکھا، اثر الحصیر، کہ آپ کے جسم پر، آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان دیکھا، فبکیت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رو پڑا۔ یہ منظر دیکھا کہ کائنات کے امام ہیں، اور آپ کا جو بستر ہے وہ بھی نرم گداز نہیں ہے، وہ بھی نرم و ملائم نہیں ہے، بلکہ ایک چٹائی ہے، اس پر کوئی بیڈ شیٹ بھی لگی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آنے لگا، میں رو پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرتے ہیں، ما یبقیک یا ابن خطاب، اے عمر ابن خطاب تم کیوں رو رہے ہو، اے عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا کسرا و قیصر فیما ہما فیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
कैसर और किसरा दुनिया की ऐश आराम की जिंदगी गुजार रहा है, वअंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप तो अल्लाह के रसूल हैं और आप कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप तंगहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस मौके पर अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले फरमाया था, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दिल को ठंडा कर दिया। आपने फरमाया था, अमा तर्जा अन तकूनु लहुमुद दुनिया व लनल आखिरा, ऐ उमर क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि इनके लिए तो दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। मेरे भाइयों, ये तो ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िंदगी थी और आपकी अहले बैत की ज़िंदगी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने बारे में भी, अपने आप और आप अपने पूरे अहले बैत के बारे में भी सबको आखिरत पर उभारा करते थे, फिक्र आखिरत उनकी ज़िंदगी को बनाया करते थे। एक मरतबा सही बुखारी का ये वाक़या है, हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के घर जाते हैं। घर के दरवाजे को देख करके दरवाजे से वापस आ जाते हैं। बेटी फातिमा को मालूम होता है कि अब्बा जान आए, घर में नहीं आए, बाहर से वापस चले गए। तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को भेजती हैं कि आप जाइए और पता कीजिए मामला क्या है, बात क्या है। अब्बा जान घर पर आ रहे थे, वापस चले गए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु जाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमसे कोई ख़ता हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई भूल हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी रअयतु अला बाब सित्रम मौशियन। ऐ अली, मेरी वापस आने का वजह मालूम करना चाहते हो तो सुनो, मैं इसलिए अपनी बेटी के घर से वापस आया क्योंकि मैंने मेरी बेटी फातिमा के घर के दरवाजे पर एक डिज़ाइनदार पर्दा देखा था, इसलिए मैं वापस आ गया। ऐ अली, मोहम्मद ने कभी अपने घर में दुनिया को आने नहीं दिया है। फातिमा तो मेरे कलेजा का टुकड़ा है, मोहम्मद की बेटी है, फिर मेरी बेटी के घर में दुनियादारी कैसी आ गई है? मोहम्मद ने कभी दुनिया को घर में घुसने नहीं दिया है। ऐ अली, फातिमा को क्या हो गया है? ये कब से दुनियादार बन गई है? मेरे भाइयों, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को ये मालूम हुआ कि मेरे बाप ये इस पर्दे की वजह से मेरे घर नहीं आए हैं। वो एक पूछवाती है कि जाइए अबू जान से पूछिए, जो भी हुक्म दे मुझे मंजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी से ये कह देना कि वो पर्दा वहाँ से हटा दें, वो डिज़ाइनदार वो पर्दा वहाँ से हटा दें और मदीना के गुरबाओं में, मदीना के मिस्कीनों में तकसीम कर दें और आइंदा ये पर्दा नहीं लगाना। मेरे भाइयों, ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके अहले बैत की ज़िंदगी कैसी थी। आज हमारी माएँ बहनें भी ज़िंदगी गुजारती हैं। आज अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए उम्मत मुस्लिमा के माँ और बहनों पर। आज इनकी ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी में कभी कोई कमी नज़र आ गई, अगर ज़िंदगी गुजरते गुजरते कहीं कोई कमी हो गई तो फ़ौरन ज़ुबान पर शिकवा आ जाता है, फ़ौरन ज़ुबान पर नाशुक्री के कलमात आ जाते हैं कि और फ़ौरन कपड़े का कभी ताना मारा जाता है, कभी ज़ेवरात का ताना मारा जाता है और शोहर की जो हलाल कमाई है, हलाल कमा कर शोहर जो लाते हैं, हलाल कमाई को ना काफ़ी समझी जाती है। मेरी माँ और बहनों, मेरी आवाज़ जहाँ तक सुन रही हो, कभी अगर तुम्हें मौका मिले, अपनी ज़िंदगी में कभी तुम्हें मौका मिले तो अज़वाज मुतहरात की सीरत उठाकर पढ़ लेना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की हालात उठाकर पढ़ लेना, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत उठाकर के मुताला कर लेना कि उन लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी। मेरे भाइयों, हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा मेरी खाला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, फवल्लाहि या इब्न उख्ती। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे थे उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु, कहने लगे कि ऐ मेरे भांजे, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाल सुम्मा सुम्मल हिलाल सलासते अय्यामिन फी शहरैन। उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या बयान करते हैं, ख़ास करके हमारी माएँ बहनें इस बात पर गौर करें। आज आपकी ज़ुबान पर बात पर ये शिकवा का जो लफ्ज़ आता है, तुमने कुछ नहीं किया। आज औरतों का तो हाल ये है, आप पूरी ज़िंदगी इनके साथ भलाई करें, बस पूरी ज़िंदगी में अगर कभी एक मर्तबा कोई कमी आ जाए, पूरी ज़िंदगी के एहसानात को ठुकरा देती हैं।
مائیں بہنیں غور کریں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا بیان کرتی ہیں، اپنے بھانجے سے کہتی ہیں اللہ کی قسم ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک مرتبہ چاند دیکھتے، پھر دوسری مرتبہ چاند دیکھتے، پھر تیسری مرتبہ چاند دیکھتے، دو مہینے مسلسل اسی طرح گزر جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی۔ کیا بیان کرتی ہے کہ 2 مہینے مسلسل ایسے گزر جاتے، وَمَعُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور کھانا پکانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ عروہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ خالہ جان فما کان یعیشکم، پھر آپ لوگ کیسے زندہ رہتی تھیں، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ الاسودان التمر والماء، ہم 2 کالے چیز کھجور اور پانی پر گزر بسر کرتے تھے، ہم 2 چیزوں کے ذریعے ہمارا گزر ہوتا تھا، ہم جی رہے تھے، ہم زندگی گزار رہے تھے۔ میری مائیں بہنیں غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ آج اگر کاروبار پر تھوڑی مندی آ جائے، اگر کاروبار ہلکا ہو جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے ہیں، آپ سیدھے منہ جواب نہیں دیتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک زندگی گزر رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات پر جو ناشکری کے جملے ہمارے زبان پر آتے ہیں، یہ فکر آخرت کرنے والوں کا یہ رویہ نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عبد الملک بن مروان کا زمانہ آتا ہے، ان کے زمانے میں مسجد نبی کی توسیع کی جانے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، کچی فرش تھا اور جو پلر وہ لکڑی کا پلر تھا، کچا مکان، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کچا، آپ کی بیویوں کے حجرے اور کمرے یہ تھے۔ جب مسجد نبی کی توسیع کی بات کی جانے لگی، یہ حکم پاس ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے حجرے کو توڑ دیا جائے، اور جب توڑا جانے لگا تو انصار کی عورتیں باہر نکلی اور رونے لگی، کیونکہ ان کمروں کو انہوں نے ہمیشہ دیکھا تھا، ان کمروں کو اور حجروں کو توڑتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اس وقت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ کاش کہ ان کمروں کو نہ توڑا جاتا، کاش کہ ان کمروں کو برقرار رکھا جاتا، تاکہ آئندہ جو نسلیں آتی وہ دیکھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے آپ نے گزاری ہے، امہات المومنین کی زندگی کیسے گزری ہے، ان کے مکان کیسے تھے، ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا۔ یہ آنے والی جو نسلیں ہیں، کاش کہ ان مکانات کو نہ توڑا جاتا تو آنے والی نسلیں دیکھتی۔ میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، آپ کے امہات المومنین نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا، آخرت کی فکر۔ دنیا تھی، بیوی بچوں کے حقوق تھا، لوگوں سے دولت آئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دنیا کو، اس دولت کو ٹارگٹ نہیں بنایا۔ آپ نے ٹارگٹ بنایا، آپ نے اپنا مقصد بنایا تو صرف آخرت کو مقصد بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنے وفات سے پہلے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ نے بیان فرمائی تھی کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عبدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمت لے لیں اور یہ دنیا کی نعمت لے کر کے وہ خوش ہو جائیں، یا پھر جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لے کر کے خوش ہو جائیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے، جس بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ نے دونوں چیزوں میں اختیار دیا ہے، اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو لینے کو پسند کیا، اختیار کیا۔ اس مجلس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، رونے لگے۔ فبکا ابو بکر یبکی، بہت زیادہ روئے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ راوی حدیث ابو سعید خدری ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامن بات آپ نے بیان کی کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیاوی زندگی لے کر خوش ہو جائیں یا پھر اللہ کے جو پاس ہے وہ نعمت ہے وہ لے لیں، تو اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمت کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ دنیا اور دنیا کی نعمتوں لے کر کے آپ دنیا میں اور زندگی گزار لیں یا پھر اللہ کے پاس چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانے کو قبول فرمایا اور اس کو پسند فرمایا۔ میرے بھائیو، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد کیا ہے؟ بس صبح سے لے کر کے رات سونے تک، اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک دنیا دنیا دنیا، جبکہ اسی دنیا کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، مجھے تمہاری محتاجگی اور فقیری سے ڈر نہیں لگتا ہے، مجھے ڈر اس بات سے لگتا ہے، مجھے تم پر خطرہ اس بات سے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے دنیا میں دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں جیسا کہ پہلے لوگوں کے لیے دروازے دنیا کے کھول دیے گئے تھے، اور تم اس دنیا کے چکر میں تم آپس میں ایک دوسرے پر مرو کٹو مرو، تم ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے۔ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ پھر جو باقی باتیں ہیں، فکر آخرت کی فکر کیجئے۔ باتیں تو ابھی بہت ساری ہیں، ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کی تیاری کریں۔ یہ دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہ عمل کا گھر ہے۔ یہاں جیسے ہم عمل کریں گے اس کا ثمرہ اور اس کا بدلہ، اس کا رزلٹ آخرت میں ہمیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس زندگی میں رہ کر کے اس زندگی کی تیاری کر لیں تاکہ کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے، تاکہ کل جا کر کے ہمیں افسوس کرنا نہ پڑے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کے زندگی میں آخرت کو اپنا ٹارگٹ، اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری زندگی میں دنیاوی محبت کم ہو، اللہ اس کی توفیق دے، اور آخرت کی محبت زیادہ ہو، اللہ تو اس میں مزید توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔